الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے، اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق، وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے۔ ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے۔ پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بحث صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اب اس کے بعد جتنی بحثیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو۔ عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں، اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے اور ایک کامل مذہب ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا، اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات
کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے 4 درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا 4 درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں 2 یا 2 سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا 2 یا 2 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، اور اس کے دلائل مفصل ہیں۔ ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے۔ اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان 2 خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت 3 خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے، جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا 3 ہیں، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ 3 خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک
خدائے آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ 3 خدا کے قائل ہیں۔ یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوازم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں۔ تو توحید ذاتی مان لینے کے بعد، توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں۔ فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بطلان کو واضح کر دیتا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔